تعالیٰ سے وہ باتیں فرمایا کرتے تھے. مطلب ایک آواز آتی تھی ادھر سے، اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی آواز کو انڈائریکٹ سنتے تھے. وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام جو کہ سیکنڈ لاسٹ نبی تھے، ان کی ماں تھی مریم علیہ السلام. مریم علیہ السلام کے کوئی شوہر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنا شوہر کے اور بنا شادی کے ان کو عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے تھے. اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا. آگے ایک بہت بہترین آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے نا، رزق یہ مال دولت، اس میں سے خرچ کیا کرو. اور یہ خرچ کرنے کی ایک لمٹ ہے، ایک اس کی ویلیڈیٹی ہے کہ کب تک خرچ کرو. اس وقت خرچ کرو جب تک تم کو موت نہیں آ جاتی. اگر تم کو موت آ جائے گی تو یہ مال تمہارا نہیں رہے گا، یہ مال وارثوں کا ہو جائے گا. اس کا ہو جائے گا. تو جب تک تم اس مال کے مالک ہو تب تک اس کو اللہ کے راستے میں کیا کرو، خرچ کرتے رہو. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ایک ایسے دن کے آنے سے پہلے جس دن میں کوئی خرید اور فروخت نہیں ہوں گی، اس دن کوئی دوستی اور یاری کام نہیں آئیں گی. ولا شفاعہ، اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا. تین چیز اللہ نے بیان فرمائی کہ بیع اور شراء نہیں ہوں گی. مطلب جب تم کاروبار کرتے ہو نا، تجارت، بزنس، کہ بزنس میں پیسہ لگائیں گا تو پیسہ بڑھ کر آئے گا، اس دن یہ بزنس ختم ہو جائے گا. نمبر 2 دوستی یاری، یہ میرا دوست ہے، ہر مصیبت میں مجھے کام آ رہا ہے، ہر مصیبت میں کام آ رہا ہے. گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، پیسہ نہیں، دوست کو فون کے علاوہ 2-3 ہزار روپے دے دو، اس نے فوراً دے دیا. کچھ بڑا تقاضا آ گیا، دوست جانی اعتبار سے حاضر ہے، مالی اعتبار سے حاضر ہے، وقت بھی دے رہا ہے اور مال بھی لگا رہا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے بھائی؟ اگر ہماری حالت خراب ہو، دوست لوگ ہمارا ساتھ دیتے نہیں دیتے، قیامت کے دن کوئی دوست تمہارا ساتھ نہیں دے گا. اس کا ذکر آگے آنے والا ہے. دوست سے بہت دور کی بات، سگا باپ بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا، سگی ماں بیٹی کی ساتھ نہیں دیں گی، اور بیٹی اپنی ماں کا ساتھ نہیں دیں گی. یہاں تک لکھا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دیں گی. ہٹائیں گی، رکھیں گی کا لفظ نہیں ہے، پھینک دیں گی کہ جا تو مرے میں اپنی جان بچاؤ. اتنا زبردست وہ قیامت کا دن ہونے والا ہے. اللہ اسی کو بیان فرما رہے. ولا شفاعہ، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. آج سفارشیں چلتی ہیں نا کہ فلاں کے پاس جاتے، فلاں کا نام بولتے کہ مجھے فلاں نے بھیجا، ایک دوسرے کا نام، پھر وہ فلاں کے تعلقات ہوتے ہیں، اس تعلقات کی بنا سے یہ بندہ اس کی مدد کرتا ہے. اس کل قیامت کے دن کسی کی شفاعت اللہ ماننے والے نہیں ہیں. والکافرون هم الظالمون، کافر تو ظالم ہی ہے، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے. اب ہوتی ہے ہماری اور آپ کی بہت بہترین آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں. بچپن سے ہم نے اس کو یاد کیا ہے، اس کو پڑھا ہے، اس کو پڑھتے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیتیں ہیں، سب سے بڑی آیتیں ہیں، کہ اس جیسی آیتیں پورے قرآن شریف کے اندر نہیں ہیں. اس کی فضیلت میں آپ کو بتا دوں. اس کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو جنت میں جانے سے ایک ہی چیز اس کے بیچ میں کیا ہے، حائل ہے، وہ ہے موت. مطلب ادھر موت آئی اور ادھر بندہ کیا ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا. یہ آیت الکرسی بندوں کو جنت میں لے کے جانے کا ایک ایگریمنٹ ہے. کیا ہے؟ ایک ایگریمنٹ. اس لیے جتنا ہو سکے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے. یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آیت الکرسی میں 2 لفظ ہے، الحی القیوم. اس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. اب اسم اعظم کی بحث انشاءاللہ سلیمان علیہ السلام کا جب ذکر آئے گا اس وقت میں آپ کو اسم اعظم کیا ہے بتا دوں گا. یا ایک اشارہ کرتا چلوں کہ اسم اعظم یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام ہے، اور اس نام کو لے کر جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ 100% اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور یہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ ایرے ویرے کو نہیں دیتے، ایسے بندوں کو دیتے ہیں جو اللہ کے بہت مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اسم اعظم دیتے ہیں. ہر ایرے گہرے بندوں کو اگر دیں گے تو اس لیے اسم اعظم دعا کر کے پوری دنیا کی واٹ لگا دیں گے. لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ ہمیں اور آپ کو دیں گے تو ہم اسم اعظم لے کے یا اللہ مال دے، دولت دے، امک دے، دھمک دے، ہے کہ نہیں؟ پھر مجھے کس سے دشمنی، یا اللہ اس کو برباد کر، یہ کرو کر، مطلب اس کا استعمال غلط کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ اسم اعظم صرف اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں، چہیتے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں یا نبی ہوتے ہیں، ان کو دیتے. روایت کے اندر آتا ہے کہ آیت الکرسی میں ایک لفظ الحی القیوم. اس کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ کا اسم اعظم ہے. کیا ہے؟
اسم اعظم ہے۔ چلیے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکنا نہیں چاہیے۔ عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ہے۔ الحی، اللہ تبارک تعالیٰ زندے ہے، زندہ کرنے والے ہیں۔ اب کیسے زندہ کرنے والے، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندے ہے اور زندہ کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی ممتاز صفت ہے کہ یہ پوری کائنات میں کسی کو عطا نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ ایک خدا، ایک اللہ جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں، اسی کے شان ہے کہ یہ صفت اس کی ہو۔ مرنا اور زندہ کرنا یہ کوئی سادی بات نہیں ہے دوستو۔ بہت سارے لوگوں نے اسلام کو اس وجہ سے جھٹلایا کہ ان کو یہ بات عقل میں ہی نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی زندہ کرتے۔ وہ یوں سمجھتے کہ انسان آٹومیٹک بن گیا ہے اور آٹومیٹک اس کی زندگی چل رہی ہے، مر گیا، کھپ گیا، ختم، مٹی ہو جائے گا، دھواں ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا، اس کے بعد زندہ ہونا ہی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ایک بار نہیں ہے، اللہ نے ہزاروں مرتبہ اس کی کیا کی نشاندہی کی ہے اور ہزاروں مرتبہ اس ٹاپک کو بتایا ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کریں گے۔ ابھی آگے جب وہ آیتیں آئیں گی انشاءاللہ میں تشریح کرتا چلوں گا۔ تو مرنے کے بعد زندہ کرنا یہ اللہ کی اتنی زبردست صفت ہے کہ یہ صفت اللہ کے غیر کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہا الحی، زندہ ہے۔ زندہ مطلب کیسا؟ ازل سے زندہ ہے۔ ازل مطلب ہم یہ بولیں جب سے دنیا شروع ہوئی، نہیں، جب سے دنیا شروع ہوئی، دنیا کے شروع ہونے سے پہلے یہ بہت زمانہ پہلے سے اللہ ہے۔ مطلب کب سے ہے؟ لا محدود، مطلب اللہ تعالیٰ وقت اور زمانے میں آتے ہی نہیں، وقت اور زمانہ بعد میں، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سے ہے۔ مطلب اللہ ہمیشہ سے ہے۔ جب لفظ ہمیشہ آئے گا نا تو وہ وقت سے خارج ہو جاتا ہے، وہ زمانوں سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو دنیا بن کے کتنا زمانہ ہوا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک 20 سے 25 ہزار سال کا زمانہ ہوا رہے، ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے ہزار سال کا فاصلہ ہے؟ 550 سال کا فاصلہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک 12 سے 13 ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ یہ وقت ہے، ڈیوریشن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اور ڈیوریشن میں نہیں آتے۔ یہ تو انسانوں کے لیے اور دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ وقت، ڈیوریشن، زمان، مکان سب سے پاک ہے۔ اور یہ ہم مومن کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی ہستی ہے، اس اللہ کی ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے۔ تو الحی جو وقت اور زمانے کی قید سے کیا ہے؟ پاک ہے اور زندہ ہے۔ القیوم، یہ دو لفظ اسم اعظم ہے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسم اعظم ہے، آپ اس کو دعاؤں کے اندر اس کا استعمال کر سکتے ہو، اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہو، لیکن ایک مسئلہ سمجھ لے، ناجائز دعا بالکل مت مانگنا۔ کسی کی بدعا ہے، کسی کے بارے میں کچھ غلط خیالات، یہ چیزیں بالکل مت لانا۔ جو مانگنا اپنی جائز مراد ہے اس کے طریقے سے مانگ سکتے ہو۔ اور یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کا ورد آپ کر سکتے ہو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، اور اپنے اعتبار سے آپ اس کا ورد کر کے دعائیں مانگ سکتے ہو۔ لیکن مسئلہ آپ سمجھ لے، اس اللہ کی صفت کا غلط استعمال نہ ہو اور غلط چیز کے لیے ہم دعا نہ کریں، جائز امور کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ الحی ہو گیا۔ القیوم کو سمجھتے ہیں۔ القیوم، قیوم کے معنی آتے ہیں قائم ہونا اور قائم کرنا۔ قائم کے معنی آتے ہیں کھڑے ہونا، اور دوسرے معنی آتے ہیں کھڑے کرنا، اور قائم سے بنا قیام، یہ اس میں مبالغہ ہے، مطلب زیادتی کو بیان کرتا ہے۔ القیوم یہ زبردست قائم ہے اور زبردست قائم کرنے والا ہے۔ علماء نے اس کی تشریح اس طرح سے فرمائی ہے، قیوم اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے نظام قائمات کو قائم رکھا ہے اور اس کو سنبھال رہا ہے۔ ایک معنی سنبھالنے کی بھی آتی ہے، کیا آتی ہے؟ سنبھالنے کی۔ پورے نظام کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھالے رکھا ہے۔ اب میں اس کی تشریح کر دوں، یہ ہوا ہے، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ ہوائیں جسے ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو روک رکھا۔ اگر یہ ہوا بے قابو ہو گئے نا تو بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا کر لے کر جائیں۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے طوفان آئے، سمندر میں بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ پانیوں کی موجوں کو اٹھا کے پڑکتی ہے، بڑے بڑے جہازوں کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ اور وہی جب سونامی بیچ میں آ کر گیا تھا، کیا تھی؟ ہوا تھی۔ وہ سونامی کیا تھی؟ کوئی بلا تھی، راکشس تھا؟ ہوا تھی، ہوا۔ یہ ہوا اتنی خطرناک چیز ہے، یہ جب آ جائے، بے قابو ہو جائے، اور یہ بے قابو بھی اللہ کے حکم سے ہوں گی، آٹومیٹک نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی قوم پر عذاب بھیج رہا ہے، اللہ نے ہواؤں کا عذاب بھی بھیجا ہے، آگے اس کا تذکرہ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ ان ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے قابو کیا ہوا ہے۔ پانی کا عذاب کیسا؟ سیلاب آتے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑے شہروں کو پانی ڈبو دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے تھامے رکھا ہے۔
آسمان کو بغیر پلر کے بغیر ستون کے اللہ نے تھامے رکھا ہے. زمین آگے 12ویں پارے کے اندر زمین کا تذکرہ آئے گا کہ زمین اللہ کے روب سے ہلتی ہے. زلزلے آتے تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا، کیا ہوا؟ آن کے آنگ میں، اتنا پاورفل کنٹری ہے، آن کے آنگ میں شہر کے شہر کیا ہو گئے؟ تباہ ہوئے نہیں ہوئے. اللہ نے اس زمین کو حرکت کرنے سے روک رکھا ہے. یہ میں بڑی بڑی مثالیں دے رہا ہوں، اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں. ہم جو جی رہے ہیں اللہ نے ہم کو قائم رکھا ہے. ہمارے اطراف کی جو چیزیں ہیں ان کو اللہ نے، یہ جانور ہے، جانور کو اللہ نے قابو کے اندر رکھا ہے، قابو میں. یہ جانور اگر بے قابو ہو جائے نا تو آبادی میں گھس کے سارے انسانوں کو کھا جائے، اتنے خطرناک خوکار ہے. پتہ یہ چلا قیوم اللہ کی ایسی صفت ہے کہ پورے نظام کائنات کو اللہ سنبھال رہا ہے. یہ 2-4 میں نے مثالیں دی، اس سے ہم کو بات سمجھ آ گئی. تو یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے القیوم. اور الحی القیوم کے ورد سے کوئی بندہ اگر دعا کرے تو کیا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ تو آپ اگر مشکلات میں ہو، حالات میں ہو، اس کا ورد کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں. آگے چلیے، یہاں پر اللہ رکے نہیں، اللہ نے اپنی اور تعریف بیان کی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ اللہ ایسی ذات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند کی بھی نفی، اور اونگنا جو آتی ہے نا، ہم کیا کہیں گے اس کو، جھاپڑ آتی ہے جس کو بولتے ہیں، جھاپڑ کی بھی نفی ہے اور نیند کی بھی نفی ہے. جھاپڑ جب آتی ہے نا، یہ نیند کی شروعات ہوتی ہے، اس میں بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کھو جاتا ہے. ہاتھ میں کوئی چیز رکھی ہو گر جاتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے، بیٹھا ہو ٹیکنے لگا ہو تو بندہ گر جاتا ہے. مطلب یہ ایک عیب ہے کہ جب یہ انسان پہ حاوی ہوتا ہے، یہ اونگ جب انسان کو، جو سستی جب آتی ہے نا انسان کو، تو انسان خود اپنے بدن کو قابو میں رکھ نہیں سکتا، نہ دماغ کو قابو میں رکھ سکتا ہے، نہ کسی چیز کو قابو میں رکھتا. اور اگر سو جائے تو ختم، آدھی موت ہے سونا. وہ سوتے، کچھ لوگ تو ایسے سوتے ہیں کہ سونے کی حالت میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر لو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. کچھ لوگ ایسے سوتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا میں سو رہا تھا، کمب کرم کی نیند سو رہا. یہ نیند اتنی خطرناک چیز ہے، اس کو ام الموت کہا گیا، اخت الموت کہا گیا ہے. موت کی صفت کہا گیا ہے، موت کی بہن جس کو کہیں گے. کہ نیند اتنی خطرناک چیز ہے، پر اللہ تعالیٰ کی ذات اونگنے سے بھی پاک ہے اور سونے سے بھی پاک ہے. اور یہ ہونا چاہیے اللہ کی صفت کہ جو ذات نہ اونگتی نہ سوتی، وہ اپنی مخلوق سے بے خبر ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ خبیر ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ خبیر مطلب خبر رکھنے والا. تو جو بندے کو نیند آ رہی ہے اس کو اپن خبیر بول سکتے ہیں. رات میں ہم کو سونا ہوتا ہے، ہم دکانیں بند کر کے آ جاتے ہیں. کیوں؟ کھلی رکھیں تو کون دھیان دے گا، کون خبر گیری کرے گا؟ بات سمجھ رہے؟ رات میں دروازہ لگا کر سوتے ہیں. کیوں سوتے ہیں؟ سو جائیں گے بے فکر بے خبر ہو جائیں گے تو حفاظت کون کرے گا؟ پر اللہ تعالیٰ ایسے خبیر ہیں کہ اللہ کو اونگ ہی نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے خبر ہو ہی نہیں سکتے. بھائی ہو سکتے؟ اور سونا تو بہت دور کی بات، اونگ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں آتی. یہ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. لہو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اللہ کے لیے، مطلب اللہ ہی اس کے کیا ہے؟ مالک ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون شخص ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے کسی کی سفارش کرے اللہ کی اجازت کے علاوہ؟ کس کی طاقت نہیں؟ کل قیامت کے دن سارے نبی نفسی 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 پکاریں گے. سب یہ کہیں گے، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کسی کے بارے میں کسی کی سفارش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے، ورنہ کسی کی مجال، نبیوں کی مجال بھی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بغیر اللہ کی اجازت کسی کی سفارش کر سکے. سفارش کا تذکرہ آگے آئے گا تب بتا دوں گا انشاءاللہ. یعلم ما بین ایدیہم و خلفہم. ہمارے سامنے جو چل رہا ہے اللہ اس کو جانتے، ہمارے پیچھے جو چل رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے. کون پیچھے سے آ کر ہمیں کنجر کھوپ رہا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جو باتیں پیچھے ہو رہی ہے اس کو بھی جانتے، جو باتیں آگے ہو رہی ہے اس کو جانتے. مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب باتوں کو جانتے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ پورا علم ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی علم، نالج، معلومات سے باہر نہیں ہے. ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم انسان ہیں، اب یہاں جو بیٹھے نا، ہر کسی کے دل میں کچھ نہ کچھ بات ہے کہ نہیں بھائی؟ دھندے کاروبار کو لے کر، اپنے گھر کو لے کر، جائیداد کو لے کر، بیوی بچے کو لے کر، کچھ نہ کچھ ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ خاکہ ہے نا. وہ آپ جانتے ہو میں نہیں جانتا، اور میرے دل و دماغ میں کیا ہے وہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے. بس سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ لوگوں کے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، الگ الگ لوگوں کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. اور صرف یہاں بیٹھنے اتنے نہیں، آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان گھوم رہے، کافر بھی ہے، مسلم بھی، یہودی بھی، نصارہ سب ہے، بچے بوڑھے سب کچھ ہے. ان کی بولیاں الگ ہے، ان کی لینگویج الگ ہے، ان کی بھاشائیں الگ ہے، سب کچھ الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
تمام کے تمام انسانوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، دماغوں میں کیا چل رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ یہ ہو گیا انسانوں کی بات۔ اس کے علاوہ دنیا میں ہزاروں مخلوق ہے، ہزاروں جانور ہیں، ان جانوروں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، آج کس پہ حملہ کرنا، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ باریک سے باریک چیونٹی جو نظر نہیں آتی، اس باریک چیونٹی کا چھوٹا سا دماغ، اس چھوٹے سے دماغ کے اندر چھوٹا سا مغز، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ایک باریک سے باریک کیڑا ہوتا ہے، وہ ایک پتھر کے اندر قید ہوتا ہے، اس پتھر کے اندر بھی وہ تو چلتا ہے نا، تو اس کے پیر، باریک پیر اور پیر کا باریک پنجہ، وہ پنجہ جہاں پر رکھتا ہے وہ باریک جانور، جس کو ہم مائکرو لینس کے بنا دیکھ نہیں سکتے، مائکرو لینس کے بنا دیکھ نہیں سکتے، وہ بھی حرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حرکت کو بھی سنتے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن کو بھی سنتے ہیں، اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کو سنتے ہیں۔ اب بیچ میں ایک چیز آئی تھی، یہ جو ہمارا جو ناخن ہے، ناخن، یہ ناخن ہے نا، اس کے اندر کیا ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، مائکرو جو لینس ہوتی ہے نا، اس سے اس کو دیکھا گیا تو اس کے اندر ہی باریک 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 کیڑے تھے جو انسان کی نظر نہیں دے سکتی۔ مائکرو لینس نے کئی مائنس کے اندر جا کر، لینس کو مائنس میں لے کے جا کر مائکرو کرنے کے بعد وہ باریک باریک ذرات نظر آئے، وہ بھی اللہ کی کیا ہے، مخلوق ہے۔ وہ باریک ذروں کا بدن اتنا باریک، اس باریک بدن میں ان کا دل اس سے باریک، اس دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وہ باریک سا ان کا سر، اور اس سر کے اندر ایک باریک سا دماغ اللہ نے بنایا ہے، اتنا چھوٹا سا دماغ کہ انسان کی نظر اس کو دیکھ نہ سکے، چھو نہ سکے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی کو یہاں پر کہا گیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ سمجھ رہے کتنی زبردست تفسیر ہے آیت الکرسی کی، اسی وجہ سے آیت الکرسی کی اتنی زیادہ کیا ہے، فضیلتیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دیکھو اللہ کیسی تعریف کر رہے ہیں اپنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی زمین اور آسمان کو شامل ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک انگوٹھی، اس کو ایک بڑے میدان میں پھینک دو، کہاں پھینک دو، جیسے ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے، ایک بڑا سا فٹ بال کا گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ کے اندر درمیان کے اندر ایک رنگ انگوٹھی آتی ہے نا، انگوٹھی اس کو پھینک دو، وہ انگوٹھی دنیا ہے، وہ انگوٹھی کیا ہے، پوری دنیا پوری کائنات وہ انگوٹھی ہے۔ اللہ تبارک وہ جو میدان ہے نا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کرسی ہے۔ ایک مثال سے سمجھایا گیا حدیث کے اندر، ایک مثال دے وسیع کرسی السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ تو زمین اور آسمان کی مثال اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے کتنی ہے، جیسے کہ ایک بڑے گراؤنڈ کے اندر ایک چھوٹی سی انگوٹھی کو ڈال دو۔ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی کرسی کا؟ پر یہ کرسی کیسی ہے، 4 پیر والی ہے، 2 پیر والی ہے، 6 پیر والی ہے؟ جب اس کے تعلق سے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جب کسی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے نا، تو وہاں پر ہم کو اس کی حیات اور کنڈیشن نہیں دیکھنی چاہیے۔ یہ کرسی کیسی تھی، 2 ہاتھ رکھنے کو اس کو جگہ ہے کیا، پیچھے ٹیک لگانے کو ٹیکا ہے کیا، پیر کتنے ہیں، 2 ہے 3 ہے، یا اس طرح سے جو اپنے آفس چیئر آتی ہے 5 ٹائر والی ایسی ہے کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کسی چیز کو جب منسوب کیا جائے گا، اس چیز کی حیات کو دنیاوی چیزوں سے نہیں تلنا کرنی چاہیے، یہ بے ادبی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کرسی ہے، عرش جس کو کہا جاتا ہے، پر وہ عرش کیسا ہے، 2 پاؤں ہے، 4 پاؤں ہے، کیسا ہے، اس کے تعلق سے سوال مت کرو، وہ نہ کسی نے دیکھا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے شاعر شان ہونا چاہیے وہ ایسے، جس طرح سے آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ید اللہ علی الجمع، کہ جماعت جب بیٹھتی ہے نا، جماعت کے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ہاتھ کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے، بھائی 5 انگلیاں، 1 انگوٹا، 1 انگلی، 2 انگلی، 3 انگلی، 4 انگلی، اس میں 3 پورے، اس میں ناخن، اس طرح سا ہاتھ، تو کیا اللہ کا ایسا ہاتھ ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تلنا کرنا حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، کما یلیق بشان، جو اللہ تعالیٰ کے شان ہونا چاہیے ویسا ہے۔ انسانی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تلنا نہیں کرنا چاہیے، بالکل حرام ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں تو اللہ کی آنکھ کیسی ہے، ہماری جیسی آنکھ ہے؟ نہیں، بالکل یہ عقیدہ مومن کا ہونا نہیں چاہیے، منع کیا اللہ کے نبی نے۔ اللہ کی آنکھ کیسی ہے، کما یلیق بشان، جو اس کے شان ہوں گی وہ ہے۔ ہم جب جنت میں جائیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، تب دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، بعد میں نے کہا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا کرتے تھے، تو کیا اللہ کے ایسے ہونٹ ہے اور میری جیسی زبان ہے؟ ہم حقیر انسان ہیں، یہ ہماری زبان حقیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان ایسی زبان ہے، تو ہم کو ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ کی زبان کی تلنا نہیں کرنا ہے، بالکل حرام ہے۔ جب یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زبان کیسی ہے، اللہ کے کان کیسے، اللہ سنتے، اللہ دیکھتے، اللہ کی آنکھ کیسی ہے، بالکل اس وقت ہماری آنکھ کان سے اللہ تعالیٰ کے آنکھ کان کی تلنا کرنا بالکل حرام ہے۔ اس کا جواب یہ جیسے اللہ کے شان ہوں گی ہے، ہماری طرح نہیں ہے جو اللہ کے شان، اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تو بتا کیسے سکتا ہے؟ جب جنت میں جائیں گے، جب دیکھ لیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اور دیدار ہو جائے گا انشاءاللہ، تب ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کیسے ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ اور ایک چیز فرماتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، زمین اور آسمان کی نگرانی کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی دقت نہیں آتی۔ دیکھو کتنی بہترین انداز تشریح چل رہی ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے اللہ، اور اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ کو سنبھالنے میں، نگرانی کرنے میں ذرہ برابر بھی دقت نہیں آتی۔ ہم کو دکان سنبھالنے میں دقت آتی ہے، گھر سنبھالنے میں دقت آتی ہے، بیوی بال بچے سنبھالنے میں دقت آتی ہے، بھائی آتی نہیں آتی؟ آتی نہیں آتی؟ دوستوں کو سنبھالنے میں بھی دقت آتی کہ نہیں آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کو سنبھالنے میں کوئی دقت نہیں آتی، اور دقت آئے تو وہ خدا ہی نہیں۔ جن خداؤں کو دقت آئے وہ خدا ہی نہیں۔ ہمارا خدا دقتوں سے بھی پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ ہے، جیسے میں نے کہا نا اونگ نہیں آتی، مطلب کہ اللہ باخبر ہے، ہر چیز کی خبر رکھتے، تو ہر چیز کی خبر کی بھی رکھنے کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی دقت نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں آتی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت بڑی اور اعلیٰ شان ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ بڑے بلند ہے اور بڑے عظیم ہے۔ علی ان کے معنی بھی بلندی کے، عظیم ان کے معنی بھی بلندی کے آتے ہیں، بلندی کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے علو شان والے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آیت الکرسی۔ میں نے 10-15 منٹ لیا اس کا ترجمہ کرنے میں، تشریح کرنے میں، کیونکہ واقعی میں یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی سب سے بڑی آیت کوئی ہے تو وہ ہے آیت الکرسی۔ اس لیے ہر نماز کے بعد اس کا ورد کرنا چاہیے، سوتے وقت بھی کیا کرنا چاہیے؟ آیت الکرسی کو پڑھ کر سونا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت یہ کہ جو بندہ آیت الکرسی کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے نماز کے بعد سوتے وقت، تو آیت الکرسی، یہ جو آیت الکرسی نا، یہ اس کے لیے ایگریمنٹ بن جاتی ہے کہ مرنے کے بعد اسی طرح کہا جائے گا جنت کے اندر جائیں گا۔ آگے چلتے ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت کا مسلمان لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، اس کی تھوڑی میں تشریح کر دوں۔ ہم کسی کو دین کی دعوت دیں، اے بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے، بھائی نماز پڑھ، اے بھائی دین میں زبردستی نہیں۔ مطلب اس آیت کو لے کر وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی جان چھڑا رہا ہے دین سے، اپنی جان چھڑا رہا ہے نماز سے۔ بھائی روزہ رکھ، اے بھائی دین کے اندر زبردستی نہیں، اسلام میں زبردستی نہیں۔ یہ جو لوگوں کے ذہن میں شیطان نے جو یہ کیڑا ڈالا ہے نا کہ بھائی ہم کو بولو مت، ہم کو بتاؤ مت، ان بتا نہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ تم میرے اوپر زبردستی کر رہے ہو۔ تو یہ بالکل غلط تھنکنگ ہے، اس تھنکنگ سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اس کی تشریح علماء اکرام نے کیا کی ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، مطلب یہ کہ زبردستی کسی کو دین اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، نہ تلوار کے زور سے، نہ جنگ و جدال اور قتال کے زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ اس کی میں دلیل آپ کو دے دوں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ایک بڑھیا جو کہ غیر مسلم تھی، اس کو ان کی خدمت میں لایا گیا تو عمر فاروق نے ان کے اوپر اسلام پیش کیا کہ بڑی بھی اسلام کو قبول کر لو۔ بڑی بھی نے کہا کہ عمر میں تو یہ بوڑھی ہو گئی اور میں کب مروں گی میرا پتہ نہیں، میں کب ٹپک جاؤں گی میرا پتہ۔ اب جو بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو جو کچھ زندگی کی ان کو یہ نہیں رہتی نا، کب موت آ جائے، کب آ جائے، اسرائیل علیہ السلام کب اٹھا کے لے کے چلے جائے۔ اس نے وہی جواب دیا کہ عمر میں تو بوڑھی ہو گئی، اور اتنی بوڑھی ہو گئی کہ میں کب ٹپک جاؤں گی میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اسلام لا کے کیا کروں، میں اسلام لا کے کیا کروں۔ عمر فاروق نے کہا لا اکراہ فی الدین، ہمارے اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، ہم نے دین پیش کیا آپ کے اوپر، اب یہ آپ کا کام اس کو قبول کرے یا نہ کرے، قبول کرے یا نہ کرے، یہ آپ کا کام۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے اوپر مجبور نہیں کیا جائے گا، زبردستی نہیں کی جائیں گی۔ اب آؤ جنگ کے میدان کے اندر۔ اب یہ لوگ بولتے ہیں تلواروں سے اسلام پھیلا، جنگ کیے صحابہ اکرام نے، صحابہ کے بعد والے جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے جنگ کیے، صلاح الدین ایوبی نے جنگ کیے، خالد بن ولید نے جنگ کیے، نور الدین زنگی نے، انہوں نے جنگ کیے اور جنگ کر 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 مسلمانوں کو اسلام کے اندر داخل کرائے۔ یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش چلتی۔ اس کا جواب آپ سمجھے، اسلام کے اندر جو جنگیں ہوئی ہے یہ جنگیں دفاعی ہوئی ہے۔ دفاعی مطلب کیا؟ کفاروں نے اعلان جنگ کیا، تب جا کے مسلمانوں نے ان سے کیا کیا ہے؟ جنگ کیا ہے۔ اور جنگ کرنے کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ تلوار کے زور سے ان کو اسلام میں داخل کرے، اور ایسا دین کیا کام کا، ایسا ایمان کیا کام کا جو ڈر سے کیا ہو اسلام میں داخل ہو۔ کوئی بندہ ڈر کے مارے اسلام میں، میری گردن ماری جائیں گے، اسلام میں داخل ہو رہا، وہ ڈر کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ رہا، ڈر کی وجہ سے داڑھی رکھ رہا، ڈر کی وجہ سے نماز پڑھ رہا، ڈر کی وجہ سے، تو ایسا ڈر کیا فائدے کا، اور ایسا مسلمان کیا فائدے کا؟ دماغ میں آنے والی بات ہے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، تو جو بندہ تلوار کے زور سے، تلوار کے ڈر سے ایمان لے کر آئے گا تو اس کے ایمان کا فائدہ ہی کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگیں کیوں ہوئی؟ اب اس کا جواب سنو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ظلم
اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں، نا انصافی اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں، ظلم اور نا انصافی کو ختم کرنے کے لیے جنگیں ہوئی۔ یہ کافر لوگ ظلم کیا کرتے تھے مسلمانوں کے اوپر، یہ کافر لوگ زیادتی کیا کرتے تھے، نا انصافیاں کیا کرتے تھے۔ نا انصافی بہت جگہوں میں ہے، بہت جگہوں میں نا انصافی، میں ابھی انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا۔ تو نا انصافی ختم کرنے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے ان سے کیا ہوئی ہے؟ جنگیں کی گئی ہے۔ ایک اور بات سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائیں گی، اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامک کنٹری ہے۔ ایک مثال، اسلامی حکومت کے اندر کوئی بندہ غیر مسلم ہے اور وہ اسلام لانا نہیں چاہتا، وہ اپنے دھرم کے اوپر رہنا چاہتا ہے، تو اسلام کا، شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کے اوپر اسلام پیش کیا جائے گا، اس پر زبردستی نہیں کی جائیں گی، اور اس کو یہ کہا جائے گا تو بھلے سے ایمان نہ لائے، مسلمان نہ ہو، لیکن تو مسلم کنٹری کے اندر رہ رہا ہے نا، تو تیرے کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور وہ بولے گا یہ ٹیکس تو ظلم ہے، پھر اس کو کہا جائے گا یہ ٹیکس ظلم نہیں ہے، تو ہمارے کنٹری میں رہ رہا ہے، مطلب تو ہمارے حفاظت کے اندر رہ رہا ہے، اگر باہر سے کسی کا حملہ ہو جائے ہماری کنٹری کے اوپر تو تیری جان مال کی حفاظت کرنا ہمارا کام۔ بات سمجھ رہے؟ تیری جان مال کی حفاظت کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا۔ اگر ادر کنٹری سے اگر جھگڑا ہو گیا، جنگ ہو گئی، تو ہم جس طرح سے ہماری رعایا، ہماری پبلک کی حفاظت کریں گے، ہم تمہاری بھی حفاظت کریں گے، تمہاری جان کی، مال کی، کاروبار کی، بچوں کی، سب کی حفاظت کریں گے۔ اس وجہ سے تم کو کیا دینا پڑے گا؟ ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور یہ ٹیکس دینے میں یہ ظلم نہیں، یہ ٹیکس دینے میں فائدہ تمہارا ہی ہے۔ فائدہ کس کا ہے؟ تمہارا ہی۔ اب یہاں پر یہ سب سے بڑا جواب ہم کو بنتا ہے کہ تلوار کی زور پر ہی اگر ایمان، اگر اسلام اگر پھیلانا ہوتا تو جو لوگ ادر کنٹری، جو لوگ مسلم کنٹری کے اندر غیر مذہب والے ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ لوگ مسلم کنٹری میں کیوں رہ رہے؟ آج بھی تم جاؤ گے سعودی عرب میں، تم کو ہزاروں غیر مسلم ملیں گے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے اسلام لانے کے اوپر۔ نہیں، ٹیکس دو اور رہو۔ اور یہ ٹیکس لینا یہ ظلم نہیں ہے کہ بھائی تمہاری کنٹری میں اس لیے تم ہم سے ٹیکس لے رہے، نہیں، تم ہماری کنٹری میں رہ رہے ہو، ہماری کنٹری میں تمہارے اوپر کوئی بڑا مصیبت آ جائے، چلو دشمن کا حملہ دور، ایسی مصیبت آ گئی، بھائی زلزلہ آ گیا، کیا آ گیا؟ زلزلہ آ گیا، تمہارا گھر بار ٹوٹ گیا، تو تم کو واپس سے گھر بار بنا کے دینا ذمہ داری ہماری۔ کوئی وبا پھیل گئی، اس وبا کا علاج کرنا ہے، اس کی ذمہ داری ہماری۔ تو پتہ یہ چلا غیر مسلم جب مسلم کنٹری کے اندر رہ رہا ہے تو اس کی جان مال کی، کاروبار کی، ہر چیز کی حفاظت کا ذمہ کون لے رہا ہے؟ مسلمان لوگ لے رہے ہیں۔ اگر تلوار کے زور پر ہی ایمان اگر پھیلانا ہوتا، اسلام پھیلانا ہوتا، تو اس کو زندہ کیوں رکھتے مسلم کنٹری کے اندر؟ یہ سب سے بڑا جواب ہے کہ اسلام تلوار کی زور کے اوپر نہیں پھیلا۔ یہ جو جنگیں ہوئی ہے، یہ جنگیں کفر اور اسلام کی جنگیں نہیں ہوئی ہے۔ کافر لوگ چونکہ ظلم کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے، اللہ کو ظلم اور ناانصافی پسند نہیں، اور لوگوں کو ظلم اور ناانصافی سے بچانے کے لیے کافر لوگوں سے کیا کی گئی ہے؟ جنگیں کی گئی۔ یہی اس کا مطلب ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں۔ اس کا یہ مفہوم ہے جو میں نے بیان کیا۔ اور اس سے کوئی یہ سمجھے بھائی میں نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی آ کے مجھے بول رہا بھائی چل نماز کو، میں بولوں بھائی دین میں زبردستی نہیں، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں۔ یہ شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا ہے ہمارے دلوں کے اندر، اس سے کوئی اگر اس طرح کی باتیں بھی کرے تو اس کی ذہن سازی کر دیا کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہترین چھوٹا سا واقعہ ہے۔ نمرود کا نام تو سنا ہے نا؟ نمرود ظالم بادشاہ تھا ابراہیم السلام کے زمانے کے اندر، بہت ظالم بادشاہ تھا۔ آگے اس کا پورا تذکرہ آئے گا، چھوٹا سا واقعہ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت ایمان دی، اس کو کہا میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندہ اب حی و قیوم کی تشریح جو گزری نا، تو اس بیوقوف بادشاہ نے کیا بولا بھائی زندہ کرنا، مارنا، موت دینا اور زندگی دینا کون سی بڑی بات ہے، میں بھی دے سکتا ہوں۔ ہوا کیا دیکھیے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا جو اللہ ہے وہ موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ وہ بیوقوف کہنے لگا میں بھی موت زندگی دے سکتا ہوں۔ تو ابراہیم السلام سوچنے پڑ گیا بھائی تو کیسے موت زندگی دے گا؟ اس نے کیا کرا، پاگل نے قید خانے میں 2 قیدی بلایا جو اپنے جرم کی سزا کاٹ رہے تھے، جیل میں 2 قیدی بلایا، اس میں ایک قیدی کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ بولے میں نے اس کو زندگی دی، اس کو میں نے موت دے دی۔ ابراہیم السلام ہنسنے لگے کہ یہ تو بڑا بیوقوف ہے، اب کیسے بات کرے؟ تو ابراہیم السلام نے اس کو ایک ایسی دلیل دی کہ وہاں پر وہ کیا ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ کیا کہا؟ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ ٹھیک ہے، تو نے یہ بیوقوف والی حرکت تو کر دیا، 2 قیدی میں سے ایک کو مارن بولا میں نے اس کو موت دی، ایک کو زندہ چھوڑا بولا میں نے اس کو زندہ کیا۔ یہ تیرے دماغ کے اعتبار سے یہ زندہ کرنا اور مارنا ہے نا، چل اس کے علاوہ ایک اور چیز، میرا جو اللہ ہے وہ سورج کو مشرق سے لا کر مغرب میں ڈباتا ہے، تیرے میں دم ہے تو مغرب سے سورج نکال کے مشرق میں ڈبا کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، خود اللہ کہتے فبہت الذی کفر، وہ جو کافر تھا وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کیا رہ گیا؟
ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ ہوا کیا، ایک مچھر نے اس کی جان لی، ہم جانتے ہیں نا، اس کے ناک میں ایک مچھر گھس گیا، بہت علاج کرے نکل رہا نہیں، ایک فقیر کو بلایا گیا، آگے واقعہ آئے گا اس کا، وہ فقیر نے بولا کہ اس کے سر پہ جوتے مارو تو دماغ میں جو مچھر گھسا ہے نا وہ اس کے ناک سے باہر نکل جائے گا۔ اس کو جوتے مارنا شروع کر دی، اتنے، اور جوتے بھی محبت میں مار رہے کہ بچیں گا، نفرت میں نہیں مار رہے، محبت میں، اور محبت میں جوتے مار رہے تو پھر جن کو جتنی چاہتا محبت وہ اتنے زور زور سے مار رہا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ مقصد علاج کرنا ہے نا، تو علاج جلدی ہو جائے، تو جلدی ہونے کے لیے جس کو جتنی محبت تھی ہو بادشاہ اس کے قریبی لوگ، اس کو اتنے زور زور سے اس کو جوتے مارے، وہ جوتے کھا کھا کر وہیں پر اس کی مچھر تو کیا نکلتا، اس کی جان نکل گئی، پھر پیار سے مچھر ناک میں نکل کے اڑ گیا، مطلب وہ مر گیا لیکن مچھر کا بال بیکا بھی نہیں ہوا۔ اس کا واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اللہ فرماتے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتی۔ ایک اور واقعہ ہے بڑا بہترین ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اس شخص کا واقعہ معلوم جو ایک بستی پر سے گزرا، اور وہ بستی کیا ہوئی تھی، پوری ویران ہو چکی تھی، کھنڈر ہو چکی تھی، اور اس کے چھتیں اس کے دیواروں پر گری ہوئی تھی، مطلب کیا، چھت گر گئی اور دیوار چھت کے اوپر گر گئی، مطلب پوری بستی کھنڈر تھی، کیا تھی، ویران تھی، کھنڈر تھی۔ اب وہ جو بندہ تھا، وہ بندے نے کہا، اب یہ جو موت حیات کی بات آ رہی ہے، کیا آ رہی، موت و حیات کا پورا ذکر چل رہا ہے نا، اس نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ یہ جو کھنڈر ہو گئے، اس کے نیچے جو دب کر جو مر گئے، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اس میں جو لوگ مر گئے ہیں ان کو، یہ تو مٹی ہو گئے، مر گئے، کھپ گئے، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب کیا ہوا، اللہ نے اس کو مار دیا۔ اب اس کے تعلق سے آتا ہے وہ کوئی نبی تھے، وہ بندہ جو اس طرح کا سوچ رہا تھا، یا پھر ایک عام بندہ تھا، اس میں اختلاف ہے، بہرحال اس کو ایک شخص ہی پکڑو، اللہ نے اس شخص کو موت دے دی، مطلب جس کے دماغ میں یہ آیا کہ یار یہ جو مر گئے اللہ قیامت میں ان کو واپس زندہ کیسے کرے گا، تو اللہ نے اسی کو موت دے دی، اور موت دینے والا اللہ نے دو کرشمے، اپنی قدرت کے دو کرشمے وہاں پر دکھائے۔ کیا کرشمے دکھائے، دیکھیے قرآن کا ترجمہ ہی اس کو پورا واضح کر رہا ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک اللہ نے اس کو موت دے دی، وہ بندے کو۔ ثُمَّ بَعَثَ، 100 سال کے بعد اللہ نے وہ بندے کو واپس زندہ کیا، مطلب اسی کھنڈر میں وہ کھڑے کھڑے گر کے مر گیا، اور 100 سال گزر گئے۔ 100 سال کا عرصہ کتنا بڑا ہوتا ہے، ہم 20-25 سال سے ابھی جی رہے، 40-50، 100 سال کا عرصہ مرا رہا، اللہ نے اس کو واپس سے کیا زندہ کیا۔ پھر کیا ہوا، اللہ نے اس کو پوچھا، قال کم لبثت، کہا کہ تو کب تک سویا رہا، اس کو مرا نہیں بولا، کب تک سویا رہا، اس نے کہا کہ کیا دن یا آدھا دن سویا ہوں گا۔ اب ایک بندہ کتنا بھی سو کر اٹھے تو اس کو کیا لگنے والا ہے، آدھے گھنٹہ ہی سویا ہوں گا، کوئی 24 گھنٹہ بھی سو کر اٹھے تو اس کو کیا لگتا ہے، یا 2-4 گھنٹے ہی سویا ہوں گا۔ تو اس نے کیا کہا، دن یا دن کا آدھا حصہ میں کیا ہوا، سویا۔ اللہ نے فرمایا، قال بل لبثت مئۃ عام، تو دن آدھا دن نہیں بلکہ پورے 100 سال تک مرا پڑا رہا، 100 سال تک مرا پڑا رہا۔ اب اس کو دلیل چاہیے، یار میں 100 سال تک کیسے مرا پڑا رہا، اللہ نے اس کی 2 دلیلیں اس کو دی۔ پہلی دلیل، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، ادھر کھانا دیکھ، تیرے پاس اس کا ٹفن ڈبہ کھانے کی کچھ چیزیں تھی، جو بھی رہیں گا، فروٹ وغیرہ کھانے کی چیزیں، روٹی وغیرہ، اس کا ٹفن کا ڈبہ تھا۔ اللہ نے کہا دیکھ یہ سڑا گلا کیا نہیں، سڑا بالکل تر اور تازہ، 100 سال کے بعد بھی کھانا کیا ہے، بالکل تر اور تازہ ہے۔ پہلے تو کیا کر، تیرے کھانے کو دیکھ، تو دیکھ رہے ہاں کھانا تو بالکل تر و تازہ ہے، پھر میں 100 سال کیسے سویا رہا۔ اللہ کا اب ادھر دیکھ، اس کے بازو میں کیا تھا، وانظر الی حمارک، تیرے گدھے کو دیکھ، وہ گدھے کے اوپر سوار ہو کر آیا تھا، اب تیرے گدھے کو دیکھ، کھانا دیکھ لیا نا تر و تازہ، اب تیرے گدھے کو دیکھ کیا ہوا۔ وہی نجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، یہ دیکھ یہ گدھا ہے نا، یہ اصل دلیل ہے، یہ گدھا دیکھ، گدھا مر کے پڑا ہے، سڑ گیا ہے، سڑ کے اس کی ہڈیاں الگ الگ ہو گئی ہے، اس کا گوشت بھی کیا ہو گیا ہے، کیڑوں مکوڑوں نے کھا لیا، زمین نے کھا گئی، بالکل ہڈی کا ڈھانچہ ہے۔ ایک طرف تیرا گدھا ہے جو ہڈی کا ڈھانچہ بن چکا ہے، اور ایک طرف تیرا کھانا ہے کہ وہ بالکل سڑا گلا نہیں، جیسے کہ ابھی تر و تازہ تیرا کھانا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ 100 سال گزرنے کے بعد تو خود کو دیکھ، جیسے تیرے گدھے کا حال ہوا وہ حال تیرا بھی ہونا چاہیے تھا، تو نے بھی سڑ گل جانا چاہیے تھا، تیرا بھی گوشت زمین میں مل جانا چاہیے تھا، تیری ہڈیاں موکلی ہو جانا چاہیے تھی، پر تو بھی صحیح سالم ہے۔ یہ تیرا گدھا جو ہے نا، یہ بالکل کیا ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے، اور تیرا کھانا کیا ہے، یہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ اس سے تو سمجھ موت دینا اور زندگی دینا کس کا کام ہے، میرا کام ہے۔ کس کا کام ہے، میرا کام ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اب تو دیکھتا رہے آگے کیا ہوتا ہے، گدھے کو دیکھ،
کہاں کہ انظر الی العظام کیف ننشزها، گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ میں ہڈیوں کیسے جوڑتا ہوں. وہ دیکھ رہا ہے بندہ اور اللہ تعالیٰ گدھے کی ہڈیوں کو جوڑ رہے. مطلب ہڈیاں بھی کیا ہوتی ہے بھائی، جوڑوں سے الگ ہو جاتی ہے. یہاں سے الگ ہو گئی، یہاں سے الگ ہو گئی، یہ پیر یہاں سے الگ ہو گئے، کھبے سے پیر الگ ہو گئے، گھٹنے سے نیچے کی ہڈی الگ ہو گئی، ہو جاتی نا. مطلب پٹھے جب ہمارے جو مسل جب ہٹ جائیں گے تو ہڈیاں الگ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھ میں ہڈیوں کو کیسے جوڑتا ہوں. ہڈیاں آٹومیٹک آپس میں جڑ رہی ہے، انگلی انگلی کو آ کر لگ رہی ہے، ہاتھ کو آ کر لگ رہا ہے، کھبا کھبے کو آ کر لگ رہا ہے. پوری ہڈیاں جڑ کر وہ گھڑا کیا ہوگا، گدھا جو ہے نا ایک ہڈی کا ڈھانچہ بن گیا، ثابت جڑ گیا. اب اس کے اوپر گوشت آنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم نقصها لحما، اب دیکھ ان ہڈیوں کے اوپر زمین سے نکل کے گوشت چڑھے گا. اور ویسا ہی ہوا. زمین جس نے گوشت کھا لی تھی، گوشت سڑ کر گیا تھا، وہ گوشت زمین سے نکل کر جہاں کا گوشت وہاں جا رہا ہے. سینے کا گوشت سینے پہ جا رہا ہے، ہڈی کا ہڈی پہ جا رہا ہے، کمر کا کمر پہ جا رہا ہے، مانڈی کا مانڈی کو جا رہا ہے، منہ کا منہ کو جا رہا ہے، گردن کا گردن کو جا رہا ہے. جو گوشت جہاں کا تھا وہاں پر پورے گدھے گوشت چلا گیا. اور پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو ہڈی پہ آ گئی، گوشت آ گئی، ابھی کیا رہا، جسم کی جان، روح رہی. اللہ نے اس میں روح ڈال دیے. وہ گدھا کیا ہو گیا، گدھا کیا ہو گیا، اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو گیا. کیا ہو گیا. اب جب یہ قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اس بندے نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو دکھانا تھا کہ موت اور حیات کا مالک میں ہوں. تو جب اس نے یہ دیکھا تو کیا کہا، قال اعلم، اب مجھے علم ہو گیا، اب میں جان گیا، اب میں سیٹسفائیڈ ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے. اللہ کیا ہے، تمام چیزوں پر قادر ہے. یہ ایک واقعہ ہوا. ایسا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. اس کی اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ مجھے بتائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کا ریٹرن کوشچن آیا، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم کیا تجھے مجھ پر ایمان نہیں ہے، کہ تجھے یقین نہیں ہے کہ میں بندوں کو، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قَالَ بَلَىٰ، اللہ کیوں نہ ہو، میں تو تیرا نبی ہوں، میں ایمان نہیں لاؤں گا، آپ زندہ کرتے تو اور کون ایمان لائے گا، میں بالکل یقین کرتا ہوں. لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں تسکین قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں، میرے دل کو کیا ہو جائے، سکون ہو جائے. کیا ہو جائے، سکون ہو جائے، اور مجھے پتہ چلے کہ آپ کی قدرت یہ کام کیسے کرتی ہے. آپ کی جو قدرت ہے نا مردوں کو زندہ کرنے کی، یہ ورک کیسے کرتی ہے، کام کیسے کرتی ہے، بس مجھے یہ دیکھنا ہے. اور اگر آپ نے نہیں بھی دیکھا تو میرا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، بالکل قادر مطلق ہے، ہر چیز کو بنانے والے اور موت دینے والے اور حیات دینے والے ہیں. چلو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کی دل جوئی کے لیے بتا دیا. کیا کیا، کہا خذ اربعۃ من الطیر، 4 الگ الگ پرندے لو، ایک کوا، ایک طوطا، ایک چیل اور ایک کبوتر. تو میں نام بتا رہا ہوں، یا پرندوں کے نام نہیں ہے، 4 الگ الگ ٹائپ کے پرندے لو، ٹھیک ہے. فصرہن الی، ان کو کیا کرو، آپس میں اچھے سے کیا کرو، اپنے پاس رکھو، ان سے مانوس ہو جاؤ. مطلب تم کو سمجھ میں آنا چاہیے بھائی، بہت سارے کبوتروں میں ایک کبوتر، اور وہ کبوتر جب بہت کبوتروں میں مل جائے گا تو پہچان نہیں ہو پائیں گے نا. لیکن جس بندی کی نظر ہوتی ہے نا بھائی اپنے جانور کے، وہ جانور کتنے بھی جانور کے تو پہچان ہے دور سے، یہ جانور میرا ہے. تو کیا کر، پہلے پورا مانوس ہو جا یہ 4 پرندوں سے کہ ہاں یہ 4 پرندے تیرے پاس کے ہی ہے. کہ ایسا نہ ہو جاؤ یہ پرندے اڑ کر بعد میں تو بولے یار یہ ایسا تھا کیا ویسا تھا. نہیں، تجھے تیرا آنکھوں کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے تو پورا سیٹسفائڈ ہو جائے کہ تیرے پاس پرندے کون سے ہیں، ان کو پورا یاد کر لے، ان کی علامتیں وغیرہ دماغ میں بٹھا لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کر، ان کو ذبح کر. کیا کر، ذبح کر. ذبح کرنے کے بعد ان کے پر اور ان کے جو پر کے اوپر کی جو چیزیں نا کسی کو مت پھینک. سب کا کیا بنا، کھیما بنا. کیا بنا، کھیما بنا. اور کھیما بنانے کے بعد سب کو کیا کر، خلط ملط کر دے. 4 پرندوں کا کھیما ان کے پروں کے ساتھ کیا کر دے، خلط ملط کر دے. اب خلط ملط کرنے کے بعد یہ 4 پہاڑی ہے، ایک تھوڑا سا حصہ اس پہاڑ پہ، تھوڑا سا اس پہاڑ پہ، تھوڑا سا اس پہاڑ پہ، مطلب 4 وہ پورے کھیمے کے 4 حصے کر، اور چاروں کو 4 پہاڑوں کے اوپر لے جا کر رکھ دے اور اپنی جگہ پر واپس آ جا. پھر آگے اللہ فرما دے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا. پھر یہاں آنے کے بعد ان کو بلا، وہ تیرے پاس دوڑ کر آئیں گے. قصہ یوں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پہاڑوں کے اوپر پرندوں کے گوشت کو کھیما بنا کر رکھ دیا. اب آپ سوچیں کھیما جب بنایا نا تو تھوڑا سا کبوتر ادھر آگے رہیں گا، تھوڑا سا چیل ادھر آگے رہیں گی، تھوڑا سا کوا ادھر آگے رہیں گا. مطلب جب خلط نہ دھو کے جب ان کو الگ کیا جا رہا ہے نا تو ایک جو حصہ ہے اس میں تینوں کا حصہ بھی آیا رہے گا نا، آیا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اب اس میں امتیاز بندہ کر نہیں سکتا، لیکن جب جیسے اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم بلا ان کو،
نام لے کر بلا، کوا آ جا، چیل آ جا، کبوتر آ جا، ایسا جب بلایا نا تو خود ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جو گوشت تھے نا وہ آپس میں اڑا، اور اڑ کر کیا ہو گیا وہیں پر جگہ پر کیا ہوا، جدھر کا ادھر کیا ہے کبوتر ہے، تو کبوتر کا تھوڑا گوشت یہاں تھا، تو جتنا حصہ کبوتر تھا نا وہ اڑ کر آیا اور کبوتر کو لگ گیا. اس کے علاوہ جو پرندے تھے ان کا حصہ اڑ گیا اور ان کی ہڈیوں کو لگ گیا، اور مکمل وہ پرندے ایک جھٹکے کے اندر وہ پرندے کیا ہو گئے، بن گئے اور بھاگتے ہوئے آئے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پرندے اڑ کر آتے ہیں، اللہ نے یوں کیوں کہا کہ وہ تیرے پاس بھاگتے آئیں گے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اڑ کے آنے کے اندر ایک احتمال تھا کہ وہ چینج ہو گئے ہوں گے ہوا میں، اور اڑتی چیز کے اوپر نگاہ کو قائم رکھنا یہ مشکل بات ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے یار یہ کوئی اور کبوتر میرے پاس آ گیا ہوگا، اور چل یا اور کوا آ گیا ہوگا، اس لیے اللہ نے کہا یہ اڑ کر نہیں آئیں گے، دوڑ کر آئیں گے. اور جو چیز نیچے زمین پہ دوڑ کر آتی ہے نا تو ان کے اوپر نگاہ رکھنا آسان ہوتا ہے. تو وہ دوڑ کر کیا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کن فیکون، کسی چیز کو بولتے اللہ ہو جا وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو سانچے کی اور ڈھانچے کی یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی چیز کو، کوئی چیز کا وجود نہ ہو بنا کسی قالب کے اللہ اس کو بیان فرما دے. جب ایک انڈا ہے، انڈے میں سے مرغی نکلتی ہے، تو مرغی کو، چوزے کو انڈے سے نکلنے کے لیے انڈا کیا ہے، اس کا ذریعہ ہے، اس کا قالب ہے. اللہ تعالیٰ بنا انڈے کی بھی چوزا بنا سکتے ہیں. بات سمجھ رہے؟ زمین کے اندر دانا جائے گا، اس سے کیا ہوگا، ایک پودا اگے گا. یہ کیا ہے، یہ ایک سبب ہے دانے کا. اللہ تعالیٰ سبب کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بنا سبب کے بھی کیا کر سکتے ہیں، زمین سے پودا اٹھا سکتے ہیں. مریم علیہ السلام کا قصہ آگے آنے والا ہے. ہمارا تو ایک مائنڈ ہے کہ شادی ہوں گی، شادی ہونے کے بعد ہم بستری ہوں گی، حمل ٹھہرے گا تب جا کے بچہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیے، بنا شادی کے پیدا کی، بنا باپ کے اور بنا شادی کے. اللہ تعالیٰ قادر ہے. یہ تو انسانوں کے لیے ہے کہ انسان اس طرح سے عمل کرے گا تو کیا ہوگا، اولاد پیدا ہوں گی. پر اللہ تعالیٰ اولاد کے پیدا کرنے کے اندر ان سب چیزوں کے پابند نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا اور اللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوستو آج کے سورہ بقرہ کے اندر یہ 2-3 واقعات بڑے تھے. اس کے آگے ابھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر ہے، وقت زیادہ ہوگا انشاءاللہ اس کو کر لیں گے. اس کے آگے سود کیسے حرام ہوا، پہلے صحابہ اکرام میں کیا چلتا تھا جو ایمان نے لائے تھے، سود کی کیا شکلیں تھی. پھر سود جب حرام، جیسے میں کہا کہ شراب انڈائریکٹ حرام نہیں ہوئی، تدریج بتدریج ہوئی، اس طرح سے سود کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حرام نہیں کیا. پہلے منع کیا، اس کی برائی کو بیان کیا، پھر اس کے بعد کیا کر دیا، سود کو حرام کیا. اس کے ضمن 2-4 واقعات ہیں. وقت ابھی اپنا ہو چکا، انشاءاللہ کل کی تفسیر میں اس کو لیں گے. اس کے بعد کچھ فقیروں کا تذکرہ ہے کہ فقیروں کو دینے کا اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے، اور فقیروں کو ہم دھتکار دیتے ہیں، فقیروں کو ان کو حقیر سمجھتے ہیں، بات ساری گندے کچلے رہتے ہیں. تو ہمارے دل میں ان کے لیے کراہت آتی ہے. اللہ نے اس سے منع فرمایا، اس کا بھی تذکرہ آگے آنے والا ہے. اور یہاں پر ہماری کیا ہو رہی ہے، سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے. سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اور اس کو نماز کے بعد پڑھنا ہے. ہم جب ہمارا کسی کی موت ہو جاتی ہے نا تو دفن کرنے کے بعد اس کے سر کے پاس اور پیر کے پاس پہلا اور آخری رکوع پڑھتے ہیں، اس کی فضیلتیں آنے والی ہے. اور اس کے علاوہ سورہ یہ آخری جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کو رات کو سوتے وقت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، انشاءاللہ ہم کل کی تفسیر کے اندر دیں گے. جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.